بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہڈی پر بسم اللہ پڑھنے کا معجزہ دیکھیں۔ جنات آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے۔ مجھے تو اس عمل سے 80 لاکھ ملا ہے۔ محترم دوستو، آج ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے جنات بھی آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ بسم اللہ کے 19,000 موکلات ہیں۔ یہ ایسے موکلات ہیں، یہ ایسے جنات ہیں جو رحم کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ نے بسم اللہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک ہڈی پر پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ہڈی تیار کرنی ہے جس کو خاص دولت والی ہڈی کہا جاتا ہے۔ مختلف وقت میں مختلف لوگوں کو یہ عمل کروایا۔ الحمدللہ بہت سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو اس عمل سے بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوئے۔ وہ خاص وقت بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے کس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بھائی پر 50 لاکھ کا قرض تھا۔ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے وہ قرض ایسے اترا۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ اس عمل کو میں نے کیا، الحمدللہ 80 لاکھ مجھے ملے، میں نے اپنا سارا قرض آسانی سے اتار دیا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل کی روحانی طاقتیں انشاءاللہ شیطانی طاقتوں کو دفع کرے گی۔ آپ کے کاروبار میں جو شیطانی طاقتیں ہیں، آپ کی دکان میں شیطانی طاقتیں ہیں، گھر میں شیطانی طاقتیں ہیں، آپ کی اولاد کے ساتھ شیطانی طاقتیں ہیں، آپ کے پیچھے شیطانی طاقتیں جو لگی ہوئی ہیں، آپ کے کاروبار کو چلنے نہیں دے رہی، خیر و برکت کو روکا ہوا ہے، آپ کی اولاد بگڑ رہی ہے، نافرمان ہے، آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہوں گی وہ نکل جائیں گی، وہ دفع ہو جائیں گی۔ روحانی طاقت کا ایسے زور آئے گا، موکلات ایسے عمل کریں گے، آپ کا کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، آپ کے گھر میں خیر و برکت داخل ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں داخل ہو جائیں گی۔ جس حاجت کا سوال کریں گے، جس مقصد کی تمنا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل حاجتیں بھی پوری ہوں گی، مقاصد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ تو محترم دوستو، آپ نے زندگی میں یہ ایک بار کر لینا ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یہ عمل پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا۔ یہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ محترم دوستو، آپ نے ایک ہڈی لے لینی ہے اور وہ ہڈی استعمال میں نہ ہو، مطلب وہ پکی ہوئی نہ ہو۔ آپ نے کسی گوشت والی دکان سے ہڈی لے لینی ہے، گائے کی ہڈی لینی ہے۔ آپ نے گائے کے گوشت کی جو ہڈی ہے وہ آپ نے لینی ہے۔ آپ نے کسی اور مطلب کہ بکرے کی یا پھر اس کے علاوہ بھینس کی یہ ہڈی آپ نے نہیں لینی، آپ نے خریدنی ہے، اس کے پیسے پے کرنے ہیں، اس کے پیسے دینے ہیں، مفت میں آپ نے ہڈی نہیں لینی۔ ایک ہڈی لے لیں آپ، مطلب کہ بڑی سی ہڈی ہو، وہ آپ نے لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ محترم دوستو، جب آپ ہڈی لے لیں، اس کو اپنے گھر میں لے آئیں تو اس کے اوپر آپ نے عمل ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ اچھا، آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کو دائیں ہاتھ کے اندر رکھیں تو محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ میں اس ہڈی کو رکھ کر یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شہیدو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شہیدو،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शहीदु। یہ والے الفاظ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جب 313 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو محترم دوستو آپ نے یہ ہڈی اٹھا کر اپنے بائیں ہاتھ میں یعنی دوسرے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شہیدو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شہیدو۔ 313 مرتبہ یہ والے آپ نے الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ محترم دوستو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ ہڈی اٹھا کر آپ نے ایک سفید کپڑے میں رکھ لینی ہے۔ سفید کپڑا آپ ہو سکے تو پہلے ہی اپنے سامنے رکھ لیں، بڑا سا کپڑا ہو جس کے اندر آپ اس ہڈی کو بآسانی لپیٹ سکیں، گرا آپ نے نہیں لگانی، اس ہڈی کو اس کپڑے میں باندھنا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس ہڈی کو اس کپڑے میں لپیٹنا ہے، اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے اور سفید رنگ کا کپڑا ہونا چاہیے، کسی اور رنگ کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو محترم دوستو آپ نے اس ہڈی کو اس کپڑے کے اندر رکھ کر اس کو لپیٹ لینا ہے۔ محترم دوستو اب آپ نے ایک گلاس پانی لے کر اپنے سامنے رکھنا ہے، 21 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ جب آپ اس پانی کے اوپر دم کریں تو محترم دوستو آپ نے اس پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو جب آپ دھو لیں محترم دوستو اس سارے پانی کے ساتھ ہاتھوں کو نہیں دھونا، کچھ پانی چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے اس پانی کو تھوڑا سا سر پہ ملنا ہے، تھوڑا سا کہیں جسم کے ساتھ مس کرنا ہے اور جو پانی تھوڑا سا بچ جائے آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ محترم دوستو اب جو روحانی طاقتیں تھیں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب آپ نے جو مین پوائنٹ تھا اس وظیفے کا، اس عمل کا، وہ آپ نے اب کرنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ جو سفید کپڑا تھا جس کے اندر آپ نے ہڈی کو لپیٹا تھا، اس سفید کپڑے کو آپ نے پکڑ کر یہ کہنا ہے جو موکلات، جو رحم کرنے والے موکلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جو آرڈر کریں گے اس وقت انشاءاللہ عز و جل آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو محترم دوستو سفید کپڑے کو آپ نے پکڑ کر آپ نے یہ کہنا ہے میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر سے، میری دکان سے، میرے کاروبار سے، میرے پیچھے یا پھر جہاں کہیں بھی تعویذات کہیں چھپے ہوئے ہیں، کسی نے دفنائے ہوئے ہیں، میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد کے ساتھ جہاں کہیں بھی بندشیں ہیں، جہاں کہیں بھی بری طاقتیں، جہاں کہیں بھی شیطانی طاقتیں ہیں، میرے گھر میں ہیں، میرے کاروبار میں ہیں، میرے پیچھے کسی نے لگائی ہوئی ہیں، ان کو آپ لے کر چلے جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں یا پھر میں یہ چاہتی ہوں، ان کو آپ اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں، ان کو نکال دیں، ان کو دفع کر دیں، ان کو ختم کر دیں، میرے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیں، میرے گھر میں خیر و برکت پیدا ہو جائے، میری اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، میرے حالات اچھے ہو جائیں، میرے اوپر اتنا قرض ہے میرا قرض اتر جائے۔ تو محترم دوستو آپ نے یہ اس سفید کپڑے کو پکڑ کر کہنا ہے۔ جب آپ یہ سارا کچھ کہہ دیں کہ جتنی بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں تو محترم دوستو اب آپ نے اس سفید کپڑے کو پکڑ کر اس ہڈی کو لے کر، اگر کوئی بھائی ہے تو وہ لے کر چلا جائے، اگر کوئی بہن یہ عمل کر رہی ہے تو وہ کسی اپنے گھر میں مرد کو کہے، وہ لے کر اس ہڈی کو لپیٹے ہوئے کپڑے میں باہر کہیں دور ویرانے میں رکھ کر آ جائے واپس، اور گھر کی چھت پر نہیں رکھنا اور نہ ہی قبرستان میں اس ہڈی کو رکھنا ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھ کر آئیں جہاں پر کوئی اس کو نہ اٹھائے۔ اب اس ہڈی کو ایسی جگہ پر رکھ کر آئیں جہاں پر کسی کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے، کسی ویرانے میں رکھ کر آ جائیں،
کسی ایسی جگہ میں رکھ کر آ جائیں جہاں پر یہ کپڑا جو ہے وہ اس کے اوپر لپیٹا ہی رہے، اور اپنے گھر سے دور کہیں آپ نے اس ہڈی کو رکھ کے آ جانا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ عمل آپ نے زندگی میں ایک بار کر لینا ہے، پھر دیکھیے گا روحانی طاقتیں آپ کے تمام مسائل کو دور کر لیں گی، تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ محترم دوستو، کون سا خاص وقت ہے جس میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے؟ وہ وقت ہے چاند رات۔ چاند رات میں بھی آپ نے 10 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان، یہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں، بڑے ہی سخت وقت ہوتا ہے یہ، اس وقت کے اندر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ آپ سب کو عام اجازت ہے، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، یہ مختصر سا چھوٹا سا عمل ہے۔ محترم دوستو، آپ یہ عمل کریں، اور جب یہ عمل آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد محترم دوستو آپ نے 7 بیری کے پتے لے لینے ہیں، اور 7 بیری کے پتے لے کر پانی میں ڈال کر اس کو جوش دلائیں، مطلب گرم کر لیں تھوڑا سا، پھر آپ نے غسل کرنا ہے اس پانی کے ساتھ۔ جب غسل کر لیں تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز نوافل آپ نے صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے پھر محترم دوستو آپ نے دعا کرنی ہے، صدق دل سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، موکلات کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ آپ کی تمام جو دعائیں ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ قبول ہوں گی۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، آپ کے گھر میں جتنی بندشیں تھیں، جتنی رکاوٹیں تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کے زندگی کے دن پلٹ جائیں گے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ عز و جل قبول ہو جائے گی۔